وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کے سننے والی مائیں بہنیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ ہمارا رمضان المبارک میں ہوگا. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے، پوری امت کو اللہ تعالی رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے، رمضان مبارک مہینے کی برکتیں رحمتیں جو ہے وہ پوری امت حاصل کرے، ایسے اللہ کے دربار میں دعائیں ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، ہر ٹائم ہر موسم کے آنے سے پہلے اس موسم کا ایک حق ہوتا ہے. جیسے رینوویشن ہوتا ہے گھر میں، دکان میں، مکان میں، تو آدمی اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے، موڈ بناتا ہے، ذہن بناتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا اگر ذہن بنا ہوا ہے، موڈ بنا ہوا ہے، تو وہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے، ایگزام کے اندر فل تیاری کرتا ہے. ایک بزنس مین کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کے مطابق تیاری کرتا ہے. اگر ہمارا رمضان کے مطابق موڈ بنا ہوا ہوگا، ذہن بنا ہوا ہوگا کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، what to do you, what not to do، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رمضان کے مطابق اگر ہم مومنوں کا ذہن بنا ہوا ہوگا تو رمضان گزارنا آسان ہو جائے گا. رمضان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم سمجھ پائیں گے کہ رمضان کی کیا ڈیمانڈ ہے. آخر کوئی تو فرق ہے دوسرے مہینوں میں اور رمضان میں. کیا آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے بفور ٹائم آپ رمضان کی تیاری کرتے؟ بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس کی کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر ڈش میرے یہاں پکنی چاہیے، میرے دسترخوان پر اچھی سے اچھی آئٹم ہونی چاہیے. یہ تو اللہ کی دی ہوئی بات ہے. اللہ نے جو آپ کا اسٹیٹس بنایا ہے اس کے مطابق کھائے پیے، استعمال کریں. ٹارگیٹ یہ نہیں ہے، فوکس یہ نہیں ہے. فوکس کھانے پینے کی چیزوں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں مردوں کو کہتا ہوں کہ وہ لیڈیز کو فری کریں، کچن کی ذمہ داریوں کو ہلکا کریں. وہ بیچاری ماہ مبارک میں بھی الرٹ رہتی ہے کہ بھائی ان کے ہسبینڈ کو جیسے اعلان ہوتا ہے یا جو ہے جیسے ہی وائسن بجتا ہے تو اس کو چاہیے گرم گرم چائے، گرم گرم سموسے، گرم گرم. تو اس سے ماحول بگڑتا ہے. کتنا پریمیم ٹائم ہوتا ہے افطاری کے پہلے کا، تو اس افطاری کے پہلے کھانے پینے میں ویست ہونے کے بجائے پوری فیملی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور
مبارک وقت میں اللہ کی طرف گر گرا کر دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے، امت کے لیے دعا مانگے، اپنے خاندان کے پروج کے لیے دعا مانگے. اتنا پریمیم ٹائم ہے افطاری سے پہلے کا اور تہجد کے وقت کا. تہجد کا وقت جو سحری کھانے کا جو وقت ہے تو اتنا بیسٹ ٹائم ہے. لیکن آدمی چونکہ رات دیر سونے کا عادی ہوتا ہے، وہ بیچاری گھر والی اس کو اٹھاتی رہتی ہے، اٹھونے 15 منٹ کی بات ہو گئی، 20 منٹ کی دیر ہو گئی ہے، اور ایسے میں کبھی کبھی نہ بولنے کی چیز بھی وہ وائف کو بول جاتا ہے. وہ بیچاری اٹھاتی رہتی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ بس کچھ آدمی کھا لے پی لے اور روزہ رکھے. تو آدمی کو جو ہے سحری کے وقت میں جلدی اٹھنا چاہیے، مسواک ٹوتھ برش کر کے اچھے سے فارغ ہو کے 2-4 رکعت تہجد پڑھ کے انجوائے کرو. یہ پھول اتنا بیسٹ وقت ہے، آپ اٹھ کے دیکھو، اتنا بہترین وقت ہے. اور آپ اپنے بیڈ روم کے اندر اکیلے اندھیرا کر کے 2-4 رکعت پڑھو. آپ ایسا کھلی اپنے اندر ایک انجوائے محسوس کریں گے، ایسا آپ کو لگے گا کہ میری روحانیت ڈیولپ ہو رہی ہے، اندر سے کوئی چیز چارج ہو رہی ہے، ایسا آپ فیلنگ کریں گے. یہ کیا کہ آدمی سویا ہوا ہے اور یوں ہاتھ جو ہے لمبا کر کے اس نے گلاس سے پانی پیا پھر سو گیا، تو یہ کوئی روزہ نہیں ہوا. روزہ یہ ہے کہ آپ بالکل فلی سحری کا کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا کھانا بتایا کہ سحری برکت کا کھانا ہے. تو سحری کو بھی بالکل اچھے سے سحری کرو. ایسا نہیں کہ سحری کی نہ کیا. ہمارے نوجوان کبھی پانی پی لیتا ہے، کبھی چائے پی لیتا ہے، کہہ رہا ہے مزہ ایسا نہیں. سحری پورے طریقے پر اچھے سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسلام کا قانون، اسلام کا جو بھی قانون ہوتا ہے، کھانا پینا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مسئلہ اسلام کے قانون کا رسپیکٹ، کہ اسلام نے ہم کو ایک لو دیا ہے کہ بھائی اس طرح سے تم کھاؤ، یہ ٹائم پہ کھانا بند کرو، یہ ٹائم پہ کھانا شروع کرو. تو اصل کھانا پینا نہیں ہے، اسلام کے قانون کا رسپیکٹ کرنا، یہی تو سب سے بڑی بات. ورنہ کھانا پینا تو آدمی عام دنوں میں بھی تو کرتا ہی ہے. اصل یہ ہے کہ اس نے اسلام کی تعلیم کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا. اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے کتنی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں اب بندہ کوشش کرتا ہے، بندی کوشش کرتی ہے حتیٰ کہ وضو کرے، کلی کرے تو احتیاط سے کہ کہیں پانی نیچے نہ چلا جائے. تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ کلی، اس کے اندر طاقت ہے، ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے. لیکن اتنا اسٹرانگ ہو گیا ایمان کے اعتبار سے کہ کوئی آدمی اس کو 1 لاکھ روپئے دے کے روزہ توڑتا تو انانی سے انانی آدمی بھی روزہ نہیں توڑتا، بلکہ بچہ بھی نہیں توڑتا. اما ابا کبھی بہت فورس کرتے، سمجھتا بیٹا کھا لینے، کچھ بھی نہیں، بیٹا کھا لینے، بیٹا پانی پی لینے، تو بھی وہ نہیں توڑتا. نہیں اما میں تو روزہ پورا کروں گا. یہ اسٹرانگ اللہ تعالیٰ باقی اعتبار سے بنا دیتا ہے بندے کو. ایسی انرجی مل جاتی ہے اس کو، روحانی انرجی ملتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو، بندہ نماز پڑھتا ہے تم ثواب لکھو، قرآن پڑھتا ہے تم ثواب لکھو، حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کا ثواب تم لکھو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں تمہارے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ اب اس کا ثواب تم لکھو. اللہ فرماتے ہیں اس نے روزہ میرے لیے رکھا، لہذا اب میں اس کا ثواب میں خود دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میں خود ثواب دوں گا. تمہاری کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ تم اس کا ثواب لکھو، کیونکہ روزہ کا ثواب ہی اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ثواب ہوگا. اللہ فرشتوں کو بھی منع کرتے ہیں. ویسے اللہ نے قاعدہ بنایا، آپ نے جمعہ پڑھی، سورہ کہف پڑھی ہوگی تو اس کا ثواب فرشتے نے لکھا ہوگا. لیکن روزے کے بعد میں اللہ روزے کے میٹر میں فرماتے کہ نہیں فرشتہ تیرا قلم یہ ثواب لکھ ہی نہیں سکتا، میں خود اس کو اپنا ثواب دوں گا. حدیث میں الصوم لی وانا اجزی بھی، اور دوسری روایت ہے وانا اجزا بھی، میں خود اس کا بدلا ہوں. کوئی بڑا آدمی کہتا ہے بھائی میں خود تمہارا ہوں، تو آدمی کو کتنا بڑا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود روزے دار کا ہوں. تو بھائیو روزہ اصل میں قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے.
کھانے پینے کی سسٹم چینج کرنے سے کہ روزہ نہیں ہو جاتا، نظام بدلنے سے روزہ نہیں ہو جاتا. روزے کے کچھ تقاضے ہیں. روزے میں آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت. یہ اصل روزہ ہوتا ہے کہ آدمی دل دماغ کی حفاظت کرے. ہمارا نوجوان بالکل پریمیم ٹائم ہوتا ہے افطاری کا، اس وقت بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے. ارے بزرگوں اور بھائیوں، ایک مہینے کے لیے آپ سوشل میڈیا کو اوائڈ کرو. ایک مہینہ ہے. واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں ختم کرو. اپنا جو ضروری کال ہے بس اس کو ریسیو کرو، ڈائل کرو، بات ختم ہو گئی. باقی دوسری ادھر ادھر کی سوشل میڈیا پر اپنا جو وقت، یہ ٹائم کھانے والا بہت بڑا جانور ہے موبائل. ٹائم کھا جانے والا بہت بڑا جانور. آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے. کیا حرم کعبہ، کعبہ شریف سامنے ہے اور سامنے بیٹھا بیٹھا موبائل سے گیم کھیل رہا ہے. اللہ کے بندے کچھ بھی تو نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، صرف کعبہ کو دیکھتا رہتا محبت سے تو بھی کافی تھا، لیکن وہاں موبائل سے گیم کھیل رہا ہے. تو ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے تو کرنے کا کیا، تو موبائل سے گیم کھیل رہا ہے. اب بتائیے، یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی عادتیں. کیونکہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، آدمی مینج نہیں کرے گا، اپنے وقت کا فل یوز نہیں کرے گا، کیونکہ مائنڈ اس کا سیٹ نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ کا، ایک ٹیچر کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تو وہ اچھی طرح اپنے وقت کو مینج نہیں کر پاتا، اپنی اسٹڈی کو مینج نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس کا مائنڈ بنا ہوا نہیں ہے. اگر مائنڈ بنا ہوا ہوگا تو وہ دوسرے ٹائم کو بھی استعمال میں لے گا، کھاتے کھاتے بھی خوب دیکھے گا. کبھی کوئی ایسا ٹائم ہو جائے گا تو وہ دیکھتے ہیں کپڑے پہننا ہے تو کپڑے پہنتے بھی اس کو اس وقت کی قدر معلوم ہے کہ مجھے تیاری کا یہ وقت ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ روحانی اعتبار سے ترقی کے لیے دیا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا ولی بننے کا مہینہ ہے، ولایت کا مہینہ ہے کہ بندہ ولایت حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اب تم ہٹ جاؤ، میں اور ہمارے روزدار بندے بندیاں ہیں. اللہ فرماتے کہ جاؤ بخشے بخشے اپنے گھر چلے جاؤ، میں اب تم کو تمہارا کھاتا نیل کر دیا ہے. اب جو تمہارا کھاتا شروع ہوگا وہ نئے طریقے سے شروع ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہے. اس لیے بھائیوں، رمضان کا اصل ویلکم یہ ہے کہ ہم مینیج کریں، وقت مینیج کریں. کس طرح سے ہمارا وقت زیادہ مسجد میں گزرے گا. آپ ٹائم بنائیں کہ میں نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھوں گا اور تراویح اس طرح پڑھوں گا کہ پہلے سے جہاں سے امام صاحب نے شروع کیا الف لام میم سے والناس تک ایک حروف میرا نہیں چھوٹے گا. ایسی نیت کرو. ایسا کیا کہ امام صاحب رکوع میں گئے اور باپ کے آئے اور تراویح ہو گئی، فارملٹی ہو گئی، لیکن فارملٹی نہیں کرنے کی ہے، ریئلٹی. میرا ایک حرف بھی قرآن کا چھوٹنے نہ پائے. اتنا بیسٹ گولڈن چانس ہے. 7 برسوں قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو آج اللہ نے موقع دے دیا کہ اتنی برکت والی کتاب ہے تو اس کتاب کا ایک ایک حرف سنو، کانوں سے سنو. اس کی جو روحانیت ہے وہ آپ کے دل و دماغ میں اثر کرے گی. جیسے اینٹی بایوٹک دوا ہوتی ہے، آیورویدک دوا ہوتی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، ایسے قرآن کے الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں دلوں پر، دماغ پر. اس لیے اپنے کانوں سے اس کو اندر جانے دو، دلوں میں جانے دو اس کو. مولانا جو پڑھتے ہیں اس پر کان لگاؤ، حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس پر کان لگاؤ تاکہ وہ قرآن کے جو اثرات ہیں وہ دلوں پر اثر کرے. یہ اثر ہے میرے بھائیوں. اللہ پاک نے کتنا اچھا ہمارے لیے انتظام تھا. اللہ نے بندوبست کیا کہ اللہ پاک نے آؤٹ گوئنگ ان گوئنگ دونوں جو ہمارے دشمن ہیں اس کے اوپر پہرا بٹھا دیا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قید کر دیا کہ یہ آؤٹ گوئنگ دشمن ہے، اور جو اینٹی دشمن اندر کا ہے جو ہمارا نفس، اس کو بھی اللہ نے کچلنے کا انتظام کیا. انسان دونوں اعتبار سے گناہ کرتا ہے، شیطان اس کو گناہ کرواتا ہے، نفس گناہ کرواتا ہے. اللہ نے روزے کے اندر دونوں سے پروٹیکشن کیا ہے بندے کا.
کھانا پینا بھوک لگا کر اللہ تعالیٰ نفس سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں. بھوک لگی ہوئی ہو آدمی کو بھوک لگنے میں گناہ کا خیال نہیں آتا. گناہ کا خیال آدمی کو جب آتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو گناہ کا خیال آتا ہے. بھوک لگی ہوئی اور نوجوان کو بہت روزہ لگا ہو, کوئی کہتے ہیں فلم دے کر, اب کیا فلم دے کر, بھوک جتنی لگی ہے پیاسا جتنی لگی ہے, تو اس وقت آدمی کو خیال نہیں آتا. اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو قید میں کر دیا, اس کو اللہ نے اریسٹ کروا دیا ہے. باقاعدہ حدیثوں میں اس کو اریسٹ کرایا جاتا ہے, جنزیریں پہنا کر اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو ہے بھوک کے ذریعے سے کچل دیتے ہیں کہ یہی انسان کی عبادتوں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. روحانیت میں آنے والی یہی چیزیں نفس اور شیطان, تو اللہ تعالیٰ رمضان میں اس کا انتظام کرتے ہیں. اس لیے بھائیوں ہم اس کا خیال کریں کہ یہ روحانیت والا مہینہ جن مقاصد کو لے کے آ رہا ہے وہ مقاصد ہمارے پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. ایسے ہم افطاری کر رہے ہو اور شہری کر رہے ہو, اس کا مطلب کہ رمضان نہیں ہے. ایسا تو سال کو ہم کھاتے ہیں. رمضان ایک روحانیت کا ماحول لے کے آتا ہے. ایک ہمارے مسجد میں محلے میں ایک ماحول لگنا چاہیے, کوآپریٹ کرنا چاہیے. مینجمنٹ کمیٹی کو, پبلک کو ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, امام مؤذن کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. ایسے مبارک مہینے میں مہابھارت کھڑا نہیں کرنا چاہیے. مسجدوں میں عام دیکھا گیا رمضان جیسا مہینہ ہوتا ہے, میں کتوں نے پنکھے کام کرتے ہیں, میں کتوں نے لائٹ بند کرتے ہیں. ارے بھائی کوآپریٹ کرو. ہم نے دیکھا ہے بڑی مسجد ہوتی ہے تو ایک طرف پنکھے چالو رہتے, ایک طرف نہیں رہتے. بھائی جو بغیر پنکھے والا وہ ادھر چلے جائے, جو پنکھے والا ادھر آ جائے. ایسا مینجمنٹ میں بھی بھائی بار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح سویرے آدمی چاہتا ہے کہ اندھیرا ہو تو ایک طرف کی لائٹ چالو ہو, ایک طرف اندھیرا کرو. لائٹ والا پڑھنے والا وہاں چلا جائے, دعا مانگنے والا اندھیرے میں چلا جائے. کوآپریٹ کریں گے ہم تو ہماری فضا بنے گی. آج ہم لوگ کوآپریٹ کرنا جانتے ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے دوستانہ تعلقات ہم کو نبھانے ہوتے ہیں. جب ہم یہ ماحول پیدا کریں گے انشاءاللہ ہر ایک کو سوشل جسٹس ملے گا. ہر آدمی اپنے اندر جو ہے ایک اچھی سی چیز محسوس کرے گا اور وہ اپنے آپ کو باوقار آدمی سمجھے گا کہ میں ایک باوقار آدمی ہوں, میں ایک ایمان والا آدمی ہوں, اور پھر اس کے مطابق وہ زندگی گزارے. اس لیے بھائیوں اور دوستوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک کی عبادت کا مہینہ ہے. اللہ نے ہم کو, کہ اللہ جانتے تھے کہ میرے بندے بندیاں کمزور ہے تو اللہ نے ریٹ بڑھا دیا, بھاؤ بڑھا دیا کہ چلو میں بھاؤ بڑھا دیتا ہوں تمہارا. اصل میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ان کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی. ایک بڑھیا آئی ایک پیغمبر کے پاس اور کہا دعا کرو نا یار میرے بچے زندہ, میرے بچے بہت جلدی مر جاتے ہیں. حالانکہ 150 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں, 150 سال کی عمر میں, تو کہتے ہیں میرے بچے بہت جلدی مر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر رکھنے کے لیے یہ رمضان جیسی, شب قدر جیسی عبادتوں کے دن اور رات دے دیے تاکہ امت محمدیہ کا اجر و ثواب دوسری امتوں کے مقابلے میں بڑھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں بھی سارے نبیوں کے سامنے فخر سے رہ سکے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ماحول عطا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے, اور فرض کا ثواب 70 گنا, 70 یعنی 1 روپیہ میں دوں اور اس کے بدلے میں 70 روپے کی چیز آدمی کو ملتی ہو تو کتنی بڑی بات ہے. آدمی 1 روپے میں 70 روپے کی چیز مارکیٹ سے خرید کے لاوے تو کتنا منافع ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک فرض ادا کرو, میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب تم کو دوں گا. اللہ کے پاس ثواب کی کوئی کمی نہیں. اللہ پاک کے پاس ثواب کے انلمیٹڈ خزانے ہیں. اس لیے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ اخلاص کے ساتھ ہمارا یہ رمضان گزرے. ایک ایک عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو, کوئی بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ, شو نہیں, ریالٹی پیدا کرو. اور ہمارے یہاں ایک کیا ہے کہ نعوذ باللہ ایک ایسا ماحول ہے کہ 2-3 آدمی کو افطار کرایا, 2 بھی 10 فرینڈ سرکل جمع ہو کے تو اس کے
تو ایسا کھایا، یعنی بات نہیں نکلے تو بھی بات میں لے آئے گا کیا روزہ افطار کرانے کا تھا؟ بھائی اللہ کے لیے روزہ کسی کو افطار کرایا تو اس کو کیا بولنے کا نہیں، ثواب باطل ہو جاتا ہے، ثواب آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ نیکیاں کرو اور اس نیکیوں کی حفاظت کرو۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کی حفاظت نہیں کرتے، نیکیوں کا پروٹیکشن۔ اور نیکیوں کا پروٹیکشن کیسے ہوگا؟ ہم بول کر سنائیں نہیں، کہہ نہ سنائیں، ہم کہہ سنائیں گے تو ہمارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے کوئی کام کرو، نیکی کرو، اللہ کے لیے کرو۔ کہاوت ہے کہ بھائی نیکی کرو اور ڈریے میدان، یعنی اللہ سے امید رکھو کہ بھائی اللہ میں تو تجھ سے لینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں مرنے کے بعد میری قبر میں آ کے میں تو یہ سب لوں گا تیرے پاس۔ اس لیے آدمی کو جو ہے نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ادھر کسی کو افطار کرایا آن دا اسپاٹ، اس کے بعد مجھے اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملنا چاہیے، میں نے روزہ رکھا، میں نے احتکاب کیا اور اس کا بینیفٹ مجھے اس کے بعد مل جانا چاہیے۔ ارے بھائی ایک بار مینٹلٹی ہے یہ دنیا اللہ پاک نے اعمال کے بدلہ لینے کے لیے نہیں بنائی ہے، اعمال کے بدلہ لینے کی دنیا تو دوسری ہے، یہ تو صرف عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال کے اندر ہی ریزلٹ مانگے گا تھوڑی ملے گا، تمہارا ریزلٹ تو بعد میں ہوگا، ابھی تو تم ایگزام میں چل رہے ہو۔ ایسے ہی یہاں پر ہے کہ ابھی تو عملی دنیا ہے، ہم یہ چاہیں کہ جو عمل اور جو ہم یہاں پر مجاہدے کر رہے ہیں تو اس مجاہدوں کا بینیفٹ، اس کا ثمرہ ہم کو ابھی مل جائے، نہیں ملے گا۔ اللہ پاک مرنے کے بعد ایک ایک عمل کا اجر و ثواب دیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہوں گے کہ بندہ بھول گیا ہوگا، اللہ اس کو یاد دلائیں گے کہ تم نے فلانی رات میں یہ عمل کیا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس ریکارڈ، اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، گورنمنٹ کے پاس سارا بایو ڈیٹا ہوتا ہے، اور اب تو ایسی ٹیکنالوجی، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ سارے ڈاٹا جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، ہر آدمی کی ایک ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے۔ یعنی جہاں ڈیولپ ہے، جہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہاں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ایک ایک ایکٹیویٹیز لوگوں کی گورنمنٹ کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسان اتنا سارا کچھ کر سکتا ہے تو اللہ پاک کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری ایک ایک نقل و حرکت اللہ کی علم میں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے لیے مجاہدے کرو۔ آج ہمارا نوجوان چاہتا ہے کہ بس ایسی لگژری لائف اس کی ہو، وداؤٹ اسٹرگل۔ وداؤٹ اسٹرگل نہ تو آدمی دنیا کا بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے، نہ دین کا بینیفٹ حاصل کر سکتا ہے۔ دین دنیا کے فائدے اور بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل لازم ہے۔ مجاہدہ کا نام ہے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں مجاہدہ، جس کو ہم انگریزی میں اسٹرگل کہتے ہیں کہ بھائی آدمی اپنے آپ کو تھکاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو تھکانا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے دربار میں نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ پاک یہ مبارک مہینہ میرے اور آپ کے اوپر لا رہے ہیں۔ آپ نوجوان بھائیوں سے خاص اپیل ہے کہ آپ اپنی زندگی کا، اپنے ٹائم کا ایک ایسا مینیج کریں کہ بھائی کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان میں اگر چھوڑوں تو مجھے کوئی پرابلم کھڑا نہیں ہوتا، اس کو تو ابھی سے چھوڑ دوں کہ بھائی یہ کام میں چھوڑوں گا جو رمضان کے بعد اس کو کروں گا۔ آپ اپنے ٹائم کو دیکھو برابر کہ کتنا وقت ہے میں آفس کو دے سکتا ہوں، میرے جاب کو دے سکتا ہوں، آپ کو جاب کے لیے وہ وقت، اور اس میں سے بھی اگر آپ کو سرکاری چھٹیاں مل سکتی ہے تو وہ اس کو لے لیجیے، فائدہ اٹھا لیجیے، اور اپنا پورا وقت قرآن شریف کی تلاوت میں گزارو۔ کوشش کرو کہ کم سے کم ایک قرآن مجید اچھا آپ کا پورا ہو، ویسے تو 3 ہونے چاہیے، کم سے کم 3 قرآن مجید آپ کے ختم ہو تو کچھ ایسا ہوگا کہ میں رمضان کا حق ادا کیا۔ 3 قرآن مجید آپ کو ختم نہ ہو تب تک سانس نہیں لینے کا کہ بھائی نہیں 3 قرآن مجید تو میں ختم کر کے ہی رہوں گا۔ عورتیں بھی یہ سوچے کہ گھر کی کام کاج کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا
کہ آج تو فرائی ٹو ریڈی چیزیں ملتی ہیں. عورتوں کو کچن کے کام سے فری کرنی چاہیے. زیادہ ڈیمانڈ مردوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بناؤ وہ بناؤ. آج ہمارے مردوں کا کام کیا ہے؟ بس روزانہ نئی نئی آئٹم بناؤ. آج یہ بنایا کل وہ فرائی کرو، پرسوں یہ کرو. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان سے کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. آسانی اور سہولت سے کوئی چیزیں بن جاتی ہے ٹھیک، باقاعدہ اس کے اوپر فوکس کرنا اور اس کے شاپنگ کے لیے عورتوں کے جو بھیڑ لگتی ہے مارکیٹ میں، دکانوں میں، مولوں پر کہ الرحمان والحفیظ بیچاری عورتیں جو دوپہر سے لگتی تو مغرب کی جب تک اذان نہیں ہوتی تب تک اس کو کچن سے سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. ارے وہ اللہ کی بندی کو بھی کرو کہ وہ ایک قرآن کا ایک پارا پڑھے، تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، 10 منٹ تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے دعا مانگے دامن پھیلا کے. عورتوں کی دعا تو بہت جلدی قبول کر لیتے اللہ. دنیا میں بھی عورتوں کی باتیں لوگ بہت جلدی قبول کر لیتے، تو اللہ بھی قبول کر لیتے کہ بھائی یہ بیچاری کمزور ہے. اور کمزور لوگوں کے اوپر لوگوں کو رحم آ ہی جاتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو بھی فری کرنا چاہیے، ان کو بھی دعا کا ماحول بنانا چاہیے کہ دعاؤں کا ماحول بناؤ. ہم لوگ گھروں میں دعا کا ماحول نہیں بناتے. میں نے دیکھا ہے کئی گھروں میں افطاری کرنے گیا 20 منٹ پہلے سب بچھا دیا ہے، بس بیٹھے بیٹھے ٹکتے ہی رہتے ہیں. ارے بھائی اس کو دیکھ کے کیا کرتے، اس کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور بالکل جیسے اذان کی آواز آئے اب یلقا. ارے بھائی ذرا بیٹھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پڑھو، دعا پڑھ کے پھر اطمینان کے ساتھ افطار کرو. یہ کوئی افطاری کا طریقہ ہے ہمارے نوجوان؟ یعنی بالکل یلقا ایک گلاس پانی پیا، پھر لسی پی، پھر شربت پیا، پھر روزہ پیا اور دے دمادم پھر کیا مہمان ڈاکٹر کے پاس جا. اللہ کے بندے ذرا خیال کر، تم کو افطاری کرنی تھی تو اس کا سسٹم ہے افطاری کرنے کا. یہ تھوڑی آتا ہے کہ آدمی جتنا چاہے وہ دیر دے اندر. سسٹم سے افطاری کرو، تھوڑے تھوڑے کھاؤ پیو، وقفے سے کھاؤ. ابھی مغرب سے پہلے تھوڑا نارمل افطاری کر لو، پھر مغرب کے بعد، پھر تراویح کے بعد. اس طرح سے آپ خوراک لیں گے تو آپ کی جو اندر کی جو سسٹم ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ہمارے نوجوان کیا ہے، وہ دوپہر کی کسر نکالنے کے لیے کہ دوپہر کی کسر کیسے نکلے، جیسے مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے کہ 5 گلاس پانی تو اس کا گیا نہیں، پھر کہتا ہے یار ایسا ہو گیا نہیں ہو گیا. تو یہ سب طریقے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے طریقوں کو فالو نہیں کرتے. ہمارا رول ماڈل حضور ہے. حضور علیہ السلام کیسے افطاری کرتے تھے وہ حدیثوں سے معلوم کرو کہ آپ کس طرح افطاری کرتے تھے، کیسے سحری کرتے تھے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وقت نہیں ہے. اللہ پاک ساری امت کو جو ہے رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق دے. یہی میسج ہے آج کے بیان سے کہ ہم ایک تو رمضان کا ویلکم، رمضان کے ویلکم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا شکر مانے کہ اللہ تو نے یہ مبارک مہینہ دیکھنا نصیب کیا، اور اب جو اس کی عبادتیں ہیں اللہ پاک کو اس کی عبادتوں کی توفیق دینا. دیکھو میرے بھائیوں، بہت اچھی طرح سمجھو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ہمیشہ اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تیری توفیق ہوگی تو ہی میں کچھ آگے بڑھوں گا، تیری توفیق کے بغیر میرا کچھ نہیں ہوگا. اور مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے پلیز اس کو حفاظت کر کے رکھ لے، اس کو ضائع مت کرنا. یہ دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کی یہ عبادتیں رنگ آئے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.